میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ اختتام کی طرف گامزن ہے، اور آج رمضان المبارک کا آخری دن ہے۔ یہ دن کا گزر جانا، مہینوں کا گزر جانا ہمارے اور آپ کے لیے اس میں ایک دعوت فکر ہے، ہمارے اور آپ کے لیے اس میں یہ پیغام ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، اپنی دنیا پر غور کرو، اپنی عمروں پر، زندگی پر غور کرو، جو اتنی سرعت کے ساتھ، جلدی کے ساتھ زوال پذیری کی طرف گامزن ہے، اور زوال پذیر آپ کی یہ زندگی ہو رہی ہے۔ چنانچہ انسانی زندگی کا ہر سال، انسانی زندگی کا ہر مہینہ، انسانی زندگی کا ہر دن اور ہر ہفتہ، انسانی زندگی کی ہر گھڑی اور ہر ساعت، یہ انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور انسان کے لیے یہ پیغام ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا اور گیا، شوال کا مہینہ آیا اور گیا، جمعہ آیا اور گیا، یہ 1 گھنٹہ چل رہا ہے اور چل گیا اور گزر گیا۔ اس میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ اے انسان، آپ ہر مہینے کے ساتھ، ہر ہفتے کے ساتھ، ہر دن کے ساتھ، ہر گھڑی کے ساتھ آپ اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں، آپ قبر کے قریب جا رہے ہیں، آپ آخرت کے قریب جا رہے ہیں، اور آپ دنیا سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، دنیا سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس میں وہ نیک عمل کرے، جس کو اللہ نے لمبی عمر عطا فرمائی اور اس لمبی عمر میں اس نے نیک عمل بھی کیا۔ خیرکم، یہ تم میں سے بہتر آدمی ہے، کیونکہ جب عمر لمبی ہوگی، عمل اچھا ہوگا، تو اس انسان کے درجات جنت کے اندر بلند ہوں گے، اور جہنم سے اتنا دور ہوتا چلا جائے گا اور اللہ کے قریب جگہ پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں قریب جگہ ان کے نام پر الاٹ ہوتی چلی جائے گی، اور جنت کی اعلیٰ زمین اور اعلیٰ مقامات، اعلیٰ محلات ان کے نام الاٹ کیے جائیں گے کہ جب اس کی زندگی بڑی ہے، اس کی عمر لمبی ہے اور اس کا عمل اچھا ہے۔ اور فرمایا کہ تم میں سے بدتر آدمی وہ ہے، بدتر آدمی جس کی عمر لمبی ہو اور اس لمبی عمر کی وجہ سے یعنی اس میں وہ برا عمل کرتا ہے اور اس میں وہ یعنی اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، یہ سب سے برا آدمی ہے۔ کیونکہ جب عمر لمبی ہوگی اور عمل برا ہوگا تو یہ انسان اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا، نیک اعمال سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ جنت میں کیا، ان کے تو جہنم کے گھڑوں میں اضافہ ہوگا، جہنم کے عذاب میں اضافہ ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک، جس کی عمر لمبی ہو، عمل برا ہو، جس کی عمر لمبی ہو، عمل برا ہو، تو گویا اس برائی کے ساتھ وہ جہنم کی زمین کو اپنے نام الاٹ کرتا چلا جا رہا ہے، اور جہنم میں وہ سب سے بدتر جگہ میں جا پہنچنے والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے رمضان المبارک کا یہ مہینہ اور ہماری زندگی کی ہر گھڑی ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے، ہر مہینہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو، یہ دن، یہ راتیں، یہ مہینے،
یہ ہمارے اعمال کے محافظ بھی ہیں اور یہ ہمارے اعمال کے اور ہمارے اوپر گواہ بھی ہیں۔ یہ ہمارے محافظ بھی ہیں اعمال کے اور ہمارے اوپر گواہ بھی ہے۔ اگر ان ایام میں، ان دنوں میں ہم نے نیک عمل کیا، جتنا نیک عمل کیا، تو اس ساعت نے، اس گھڑی نے، اس دن نے، اس ہفتے نے، اس مہینے نے اس عمل کو محفوظ کیا، اور کل قیامت کے دن ہمارے لیے گواہ بن گیا کہ بھائی یہ جو ساعت ہے، یہ جو دن ہے، یہ کل اللہ کے سامنے گواہی دے گا کہ اس مہینے میں اس نے عبادت کی تھی، اس دن میں اس نے میرے اندر یہ عبادت کی تھی، یہ نیک عمل کیا تھا، اس گھڑی کو آپ کی اطاعت میں گزارا تھا، تو یہ دن کل قیامت کے دن ہمارے لیے گواہ ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی کل ہمارے لیے گواہ ہوگا کہ جس نے اس کا خیال رکھا، جس نے اس میں عبادتیں کی، جس نے اس میں روزہ رکھا، کل اللہ کے سامنے یہ مہینہ جائے گا اور عرض کرے گا، اے اللہ، اس کو میں نے کھانے سے بھی روکا تھا، اس کو میں نے پینے سے بھی روکا تھا، میں نے اس سے خواہشات سے بھی روکا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے کانوں کی بھی حفاظت کی، اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کی، اپنی زبان کی بھی حفاظت کی، اپنے خواہشات کی بھی حفاظت کی، اپنے مال کی بھی حفاظت کی، اپنی تمام تر قوتوں کی حفاظت کی، اور اس نے بڑی پابندی کے ساتھ یہ مہینہ گزارا۔ میں اس کے بارے میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش قبول فرما دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے ان روزوں اور ان اعمال کی سفارش کو بندوں کے حق میں قبول فرمائیں گے، اللہ رد نہیں فرمائیں گے۔ اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے حق کا گواہ بنا دے اور اللہ کے سامنے ہمارا سفارشی بنا دے۔ تو یہ ہر گھڑی یہ محافظ ہیں ہمارے اعمال کا، یعنی جو گھڑی ہم گزار رہے ہیں یہ ایسے نہیں گزر رہے۔ ہر آدمی کے سر پر کندھے کے ساتھ فرشتے بیٹھے ہوئے، کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے، وہ لکھ رہے ہیں، یہ زندگی کی فلم بن رہی ہے، اور یہ فلم کھلے گی، یہ فلم ریلیز ہوگی۔ کب ریلیز ہوگی؟ روز قیامت ریلیز ہوگی یہ فلم، اور پھر تمہارے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی کہ تم نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا، کیسے گزارا یہ زندگی اور کیسے نہیں گزاری۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، یہ گھڑی ہماری محافظ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا۔ یوم تجد، وہ دن آنے والا ہے کہ ہر نفس، ہر انسان اس نے جو خیر کا عمل کیا ہے اس کو اپنے سامنے پائے گا، وما عملت من سوء، اور جو برا عمل کرنے والا ہے اس کو بھی وہ پائے گا۔ اور پھر قیامت کے دن وہ آدمی جنہوں نے ان دنوں کو اور اس زندگی کو برائیوں میں گزارا ہے، اللہ کے نافرمانیوں میں گزارا ہے، وہ برے اعمال جب سامنے آئیں گے اور پھر وہ اپنی منزل کو دیکھے گا تو تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، وہ اس بات کی تمنا کرے گا، ہائے کاش کہ اب میرے اور میرے ان گناہوں کے درمیان بہت بڑا حد فاصل قائم ہو جاتا اور بہت بڑا فاصلہ ہو جاتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، آج کے دن اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے، اپنے بارے میں ڈرا رہا ہے، اپنے حقوق کے بارے میں ڈرا رہا ہے۔ آج اللہ ڈرا رہے ہیں کہ آج ڈرو اس دن سے کہ جب کل قیامت کے دن تمہارے سارے اعمال کھلیں گے، اور اس وقت تم اس بات کی تمنا کرو گے کہ مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا ہمارے اور ان گناہوں کے درمیان۔ وہ دن جب آئے گا اس سے پہلے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت شفقت کا معاملہ کرنے والے ہیں، بہت ہی زیادہ شفیق ہیں۔ اس لیے آج اللہ نے تمہیں اپنے آپ سے ڈرایا کہ میرے حقوق پامال نہ کرو، میرے دین کو پامال نہ کرو، ان کو پیروں تلے مت روندو، ان ایام کو اللہ کی اطاعت میں گزارو۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن فرمائیں گے کہ میں نے تمہارے اعمال کو تمہارے لیے محفوظ کیا ہے، ان اعمال کو میں نے تمہارے لیے محفوظ کیا ہے۔ جب تمہارا نامہ اعمال سامنے آئے گا، اس نامہ اعمال میں
سب کچھ آپ کے سامنے آئے گا، سب کچھ آئے گا، ہمارے سامنے آ جائے گا۔ پھر یہ انسان حیران ہوگا، پریشان ہوگا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها۔ یہ جب آئے گا سامنے نامہ اعمال تو یہ انسان کہے گا ما لهذا الكتاب، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، اس نے تو نہ چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ بڑا عمل چھوڑا ہے، یہ تو میں نے معمولی سی بات کہی تھی مذاق میں، یہ تو میں تنہا بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا، میں نے یہ عمل کیا تھا، اس کو بھی محفوظ کیا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک رائے کے دانے کے برابر خیر ہو، رائے کے دانے کے برابر شر ہو، یہ سب کے سب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ما لهذا الكتاب ہے، یہ حسرت سے کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، اس نے تو میرے سارے اعمال کو کیا کر دیا، محفوظ کر دیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے نیک اعمال کو بھی محفوظ کر لیا، میں نے تمہارے برے اعمال کو بھی محفوظ کر لیا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جس نے اچھے اعمال پائے تو وہ اللہ کی تعریف بیان کرے، وہ کہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ جب یہ جنت میں جائیں گے جنتی اور جنت کا راستہ دیکھیں گے، جنت کے انعامات دیکھیں گے، چنانچہ وہاں یہ تعریف کریں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس نے ہمیں اس جنت کا راستہ دکھایا، وہ ان اعمال کی توفیق دی جو ہم جنت میں لے کر ان اعمال کے سبب جنت میں جا رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ اس لیے فرمایا کہ اچھے اعمال اگر اپنے نامہ اعمال میں پاؤ گے فلیحمد اللہ، وہ اللہ کی حمد بیان کرے۔ ومن وجد غیر ذالک، اگر اپنے نامہ اعمال میں خیر کے علاوہ کوئی برائیاں پاتے ہو، کفر پاتے ہو، شرک پاتے ہو، کوئی اور برائیاں پاتے ہو، فلا یلومن الا نفسہ، وہ مجھے ملامت نہ کرے، اپنے آپ کے علاوہ کسی اور کو ملامت نہ کرے، وہ اپنے نفس کو ملامت کرے کہ میں نے ان کو موقع دیا تھا، میں نے ان کو اختیار دیا تھا، میں نے ان کو طاقت دی تھی، میں نے انبیاء کا سلسلہ چلایا تھا، میں نے ان کو عقل دی تھی، میں نے ان کو دل دیا تھا سوچنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے، میں نے کان دیے تھے، آنکھیں دیے تھی، اور اسی طرح پھر میں نے انبیاء کا سلسلہ، علماء کا سلسلہ، مبلغین کا سلسلہ جاری رکھا، اور ہر موقع پر، ہر موڑ پر تمہیں لوگوں نے سمجھایا، پھر بھی تم نہیں سمجھ سکے تو آج اپنے آپ کو ملامت کرو، کسی اور کو ملامت نہ کرو۔ تو کل اپنے آپ کو ملامت کرنے سے پہلے آج اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اپنے آپ سے ڈرا رہا ہوں، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے میرے محترم دوست۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو آدمی جو بوئے گا، جو فصل بوئے گا، کل قیامت کے دن ہر آدمی اپنی کھیتی کو کھاٹے گا۔ اگر کسی نے اچھی فصل اگائی ہے اور اچھے اعمال کیے ہیں، اچھے کام کیے ہیں، تو کل قیامت کے دن اس کا اچھا بدلہ ہوگا۔ جس نے برے اعمال کیے ہیں اور تو کل وہ کیا کرے گا، وہ اپنے برے اعمال کا بدلہ پائے گا میرے محترم دوست۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوؤ گے کل قیامت کے دن اس کو کاٹو گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں ہم کانٹے بوئیں اور پھر وہاں ہم تمہ یہ رکھیں کہ ہمیں پھول ملیں گے،